آج کی تاریخ میں جو قوم مکار اور جھوٹی ہوگی، بحیثیت قوم وہ پنپ نہیں سکتی، اور قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ تمہاری زندگی سچائی سے عبارت ہونی چاہیے، تمہیں صاف گو ہونا چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سیدھی سیدھی بات کرنے کا مزاج پیدا کر لو، تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دوں گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا۔ لیکن ہم اس حکم کو ماننے کے لیے عملاً تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ دوسرے سارے لوگوں کو صحیح ہو جانا چاہیے۔ ممبر سے میں کہوں گا کہ عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور عوام کا تقاضا یہ ہے کہ ممبر و محراب کے اوپر جو براجمہ لوگ ہیں، ان کے کردار کا سقم قوم کو ذلت اور پستی میں ڈبو رہا ہے۔ ان کو اللہ کا کامل ولی ہونا چاہیے۔ تاجر کہتا ہے کہ جو میرے متعلقین ہیں، مزدور ہیں، ان کو پورا وقت دینا چاہیے، جاں فشانی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور مزدور کہتا ہے کہ یہ تاجر ہمارا حق نہیں دے رہا، لہٰذا اس سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ ضدیں کسی کو بھی درست نہیں ہونے دیتی۔ میں اپنے آپ کا ضامن ہوں۔ سارا زمانہ بھی اگر ان حقائق کو تسلیم نہ کریں اور اس پر رو بعمل نہ ہو جن حقائق کو قرآن نے میرے لیے واضح طور پہ بیان کیا ہے، تو میں اس لیے نہیں بچ پاؤں گا کہ باقی عمل نہیں کرتے تھے تو میں بھی اس معاشرے میں مشترکہ ہو گیا۔ مجھے اپنی قبر میں خود اترنا ہے اور اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس قوم کا جو پستی اور محالی کا مسئلہ ہے، یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو ان کا لہجہ تلخ ہو گیا، حتیٰ کہ فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت اور تلخ لہجہ ہے، لیکن اب جواب آیا ادھر سے۔ صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، جواب شکوہ پہ، کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ذلت، نکبت، رسوائی کا سبب کتاب رحمت سے دوری ہے۔ دیکھیں، ایک بیمار ہو جاتا ہے شخص اور وہاں ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے، وہاں دوائی ہی موجود نہیں ہے، وہاں علاج کا طریق ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بیماری سے مر جاتا ہے، تو اس مریض پر کیا افسوس کہ مرض ایسا تھا جس کا علاج اس علاقے میں نہیں تھا۔ مریض تڑپتا رہا لیکن ایمبولینس ہی نہیں تھی جو اس کو ہاسپٹل تک لے جاتی۔ مریض تڑپتا رہ گیا لیکن میڈیکل سٹور پہ وہ دوا ہی دستیاب نہیں تھی جس سے اس کی جان بچ سکتی۔ تو اب وہ دم توڑ جائے مریض تو مریض پہ غصہ نہیں آئے گا، حکومت وقت پہ غصہ آئے گا جس نے انتظام نہیں کیا۔ ہمارا جو روحانی مرض ہے اس کا علاج تو قرآن کی شکل میں موجود ہے، نسخہ شفا قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور یہ مریض اگر مرتا ہے، گمراہی کی دلدل میں پھنس کے اور زندگی وہیں گزار کے مر جاتا ہے، تو یہ قصور جو ہے وہ اس مریض کا اپنا ہے کہ اس نے شفا خانے تک جا کر کے دوائی ہی نہیں لی ہے، بلکہ ہم نے تو قرآن مجید کو اپنی آخرت، اپنے معاد
اور اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کاروبار میں برکت کے لیے بچوں کو بلایا اور دکان کھولی، فیکٹری کھولی، گھر نیا بنایا تو بچوں سے تلاوت کروا لی۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ وہاں کی تلاوت سے برکت جو ہے وہ ہوتی ہے، میرا اس بات کا انکار نہیں ہے، ضرور وہاں برکتیں اترتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کے نزول کا جو بنیادی اور کلیدی مقصد تھا اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کو بیان کیا۔ ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آساں ببین۔ جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں تو پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوس اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ مرنے کی راہ تلاش کی کہ سورہ یاسین پڑھو اس کی جان نکلے، تو یار سورہ یاسین سے جان نکلتی ہے، لیکن اگر زندگی کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی جو قلب القرآن ہے، اگر اس لیے سورۃ الفتح پڑھی جاتی کہ زمانے کے راستے کھولے جائیں قرآن کو پڑھ کے، لیکن ہم نے اس کتاب سے وہ ہدایت، وہ روشنی، وہ نور حاصل نہیں کیا، اور یہ سمٹ کے صرف مدارس تک سلسلہ رہ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دور موجود کے مدارس بھی ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، لیکن چراغ روشن ہے، کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو رہا ہے، چونکہ قوم کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ قرآن کی تعلیمات کی مطابقت میں نہیں ہے، اور بچے کو حفظ کروانا یا قرآن مجید کی تلاوت کروانا صرف حصول برکت کے لیے ہے۔ اس لیے حفظ کروانا کہ یہ بچہ قرآن مجید سمجھ کے آئے اور آ کے ہمیں بتائے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈال لیں، یہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے برکت ہو جائے گی اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ باقی یہ اس لیے جا رہا ہے، آپ اگر اپنے بچے کو سکول میں کوئی فن سکھاتے ہیں، کوئی مضمون پڑھاتے ہیں، تو آپ اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ کل یہ آ کے مریضوں کا علاج کرے، اس لیے اس پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے اور وہاں سے جو سیکھ کے آئے اور آ کے یہاں مریضوں کا علاج کرے۔ اور اگر آپ نے بچے کو میڈیکل میں داخلہ دلوایا اور وہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے ہوش جاب کرنے کے بعد واپس آیا اور اسے آپ نے کہا کہ نہیں آپ نہ کلینک رکھ سکتے ہیں، بس آپ اپنا یہ کام کریں، یہ ہم نے ویسے ڈگری کے لیے کیا تھا، تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے تو پھر ہمارا علاج بھی آپ نے کرنا ہے، تو جب کسی کو حافظ قرآن بنایا ہے تو پھر آ کے قوم کا علاج اس نے کرنا ہے، لیکن نہ وہ آ کے علاج کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ عالم دین بن کے حافظ قرآن بن کے ہمیں بدلنے کی کوشش کرے۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا تو میں کسی کو کیسے بدلوں گا۔ تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اپنی دیکھو زندگی اگر ہم خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے کوئی باہر سے آ کے نہیں بدلے گا۔ ساری زندگی یہ مشق، یہ شکوے ہی ہماری زبان پہ ہوں گے۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑنا، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ تو اٹھا دیتی ہے کتاب۔ اللہ تعالیٰ یرفع بہ اقواما، اس سے قومیں اٹھتی ہیں، لیکن یہ قوم قرآن کے ہوتے ہوئے بھی کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بالکل نا آشنا، صرف نسخے کی صورت کے اندر، کتابی شکل کے اندر ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کتاب کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کتاب ان کے نام میسج اور پیغام کیا لے کر آئی۔ میں آپ کو ایک سادی مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹی سی بک دی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، اس کو اتنے عرصے کے بعد اس کی ٹیوننگ کروانی ہے، اتنے عرصے کے بعد جو ہے اس کا تیل تبدیل کرنا ہے، اتنے کلومیٹر چل جائے تو یہ کرنا ہے۔
اور وہ جو ایک ساتھ گائیڈ بک دیتے ہیں جس سے اس کا طریقہ استعمال ہے کہ اس کو کس سے استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو دیر پا فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ایک کمپنی جو مائک بناتی ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ چاہے 2 ورقے کا لکھا ہوا کچھ دیتی ہے، ضرور دیتی ہے تاکہ بتایا جائے۔ ایک واشنگ مشین کے ساتھ بھی 2 ورقے کا، ایک جو ہے وہ اوون کے ساتھ بھی 2-4 ورقوں کا ایک جو ہے وہ آپ کو چھوٹا سا کتابچہ دیا جاتا ہے کہ اس اوون کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سی چیز گرم کرنے کے لیے کتنے جو ہے وہ نمبرز پر اس کو کتنے وقت کے لیے لگانا ہے۔ تو جس کمپنی نے ایک اوون بنایا ہے، ایک گاڑی بنائی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ دیتی ہے اور اس کے مطابق ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو فائدہ لیتے ہیں، اس سے الٹ چلیں تو کبھی بھی جو ہے وہ ہم فائدہ حاصل نہ کر پڑے۔ تو جس نے انسان کو بنایا ہے تو اس نے بغیر رہنمائی کے انسان کو بھیج دیا، اس نے بتایا کہ اس کو اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے، تو ساتھ اس نے قرآن مجید عطا فرمایا۔ اگر ہم اس کے مطابق اس زندگی کو گزاریں، یہ زندگی آئی ٹینشنوں سے بھری ہوئی ہے، جس کو پوچھے وہ مصیبت میں پھنسا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے شریکہ برادری نے مار دیا، کوئی کہتا ہے میں ہمسایوں سے تنگ ہوں، کوئی کہتا ہے میں حکومت سے تنگ ہوں۔ آج ہم اذیت میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یہ زندگی تو تلخ ہو گئی ہے اس لیے کہ ہم اس کو اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، لیکن جو ڈائریکشن دی گئی ہے، جو ساتھ کتاب دی گئی، جو بک ساتھ دی گئی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس ذات کی، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے مطابق ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مشین خود خراب ہو گئی ہے اور یہ راحت دینے کی بجائے یہ ہمیں بھی اذیت پہنچا رہی ہے۔